نے میرے خلاف اس وقت بھی گندے پروپیگنڈے یا اللہ استغفر غلیظ ترین پروپیگنڈے. اوہ اوہ. کبھی کہا ڈیزل پرمٹ خریدے ہیں. ڈیزل پرمٹ اگر میں نے لیا ہے تو دستاویز ہوگا نا. ضرور ہونا چاہیے. پرمٹ کے معنی دستاویز. 2003-4 میں آپ نے میرے خلاف یہ پروپیگنڈا کیا. آج 2026 ہے, کہیں کوئی اس کا ریکارڈ کا کوئی پرزہ تمہیں آج تک مل رہا ہے؟ نہیں, سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. کیسے ملے گا؟ پلازے لے لیے, اوہ, فیکٹریاں بنا لیے, دبئی میں ہوٹل بنا لیے, 80,000 کی لسی پی لیے. 2 دن میں ہوٹل میں ٹھہرا ہوں, 80,000 کی لسی پی. دامن پہ کوئی چیٹ نہ خنجر پہ کوئی داغ. دامن پہ کوئی چیٹ نہ خنجر پہ کوئی داغ. تم قتل کرو ہو کہ کرامات کرو ہو. مولانا فضل الرحمان صاحب اپنے بارے میں کیا فرما رہے ہیں اور للکار رہے ہیں کس کو؟ مقتدرہ کو, جنہوں نے ان پر الزامات لگائے, بہتان لگائے, اور فرماتے ہیں کہ تم لوگ میرے خلاف غلیظ پروپیگنڈے کرتے رہتے ہو. 2003 اور 2004 میں تم نے یہی کہا تھا کہ میں نے ڈیزل کا پرمٹ لیا. تو اگر ڈیزل کا پرمٹ لیا ہوتا تو ضرور دستاویزات تو ہونے چاہیے, کوئی ثبوت تو ہونے چاہیے. لیکن کوئی پرچہ سا ملا کس کے نام سے؟ مولانا فضل الرحمان صاحب کے نام سے. تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. پلازے, میرے نام سے کوئی پلازا ہے, سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ پلازا ہوگا آپ کے نام سے. دبئی میں نے ہوٹل خریدے, تو کہاں ہے ہوٹل؟ میرے بھائیوں, مولانا فضل الرحمان صاحب ہوں یا کوئی بھی سیاستدان ہو یا بیوروکریٹس, یہ اپنے نام پہ نہ جائیداد خریدتے ہیں اور نہ پلازے بناتے ہیں, نہ ہوٹل خریدتے ہیں, نہ کوئی کاروبار چلا سکتے ہیں کیونکہ پکڑے جاتے ہیں. ان کا کاروبار, ان کے پلازے, ان کے جتنے بھی کاروبار ہوتے ہیں, ان کے ہوٹلز, یہ سارے دوسروں کے نام پہ ہوا کرتے ہیں. آپ دیکھ لیجئے نا کہ کوئی بھی سیاستدان ہو جو ایم پی اے بنا ہو, ایم این اے بنا ہو, سینیٹر بنا ہو, وزیر بنا ہو, چیف منسٹر اور گورنر اور صدر مملکت یا وزیر اعظم بنا ہو, کوئی آفیسر بنا ہو, تو سب نے لوٹ مار کیا ہوتا ہے. کوئی دودھ کا دلہا نہیں ہے. سارے اس تالاب میں کیا بتاؤں آپ کو لفظ, سب اس میں ننگے ہیں. لیکن بچت کیوں ہے انہیں؟ اس لیے کہ اپنے نام پہ کچھ نہیں کرتے, اور سب کو پتا ہوتا ہے کہ یہ جن کے نام پہ ان کا کاروبار ہے, تو یہ کاروبار ہے کس کا. اور یہ صرف پاکستان میں نہیں ہے بلکہ پوری دنیا میں اس اشرافیہ کا یہی طریقہ واردات ہوا کرتا ہے. اگر ہمارے سیاستدان یا خصوصاً مولانا فضل الرحمان صاحب کتنے اخلاص, کتنے ایمانداری کے ساتھ قوم, ملک اور عوام کی خدمت فرما رہے ہیں, پوری زندگی گزر گئی اسلام آباد میں, کوئی کاروبار نہیں ہے اور کچھ بھی اپنے نام پہ نہیں ہے. میرے خیال میں ان کے اکاؤنٹ میں 10,000 روپے سے زیادہ نہیں ہوں گے, لیکن اس کے باوجود پوری زندگی کہاں گزری اور کس طرح پرتعیش زندگی گزری اور گزر رہی ہے. صرف ان کی نہیں, ہر سیاستدان کی میں بات کرتا ہوں. کوئی بھی سیاستدان لے, کوئی بھی بیوروکریٹ لے, تو بھائی میرے, ایک بے روزگار انسان, ایک جس کا کوئی کاروبار نہیں ہوتا, وہ ایوانوں میں کیسے پہنچتا ہے؟ وہ اسلام آباد میں کیسے رہ سکتا ہے؟ وہ اس طرح کی عیاشی کی زندگی کیسے گزار سکتے ہیں؟ میں غریب ہوں, اور میں جن غریبوں کو جانتا ہوں وہ تو اسلام آباد جانے کی سوچ بھی نہیں سکتے.
ایک رات بھی نہیں گزار سکتے اسلام آباد میں. آپ حضرات پوری زندگیاں گزارتے ہیں اور نسلیں آپ کی آباد ہیں اسلام آباد میں. تو کیوں اس طرح ہے؟ اس لیے کہ کچھ تو کرتے ہو نا، اپنے نام پہ نہیں کرتے. اگر آپ کچھ بھی نہیں کرتے، کوئی لوٹ مار نہیں آپ کر رہے ہیں، کوئی کرپشن آپ نہیں کرتے، اور اس کے باوجود بھی آپ کے اوپر الزامات لگ رہے ہیں، بہتان لگ رہے ہیں، تو بھائی چھوڑ دو اسلام آباد کو، ایوانوں کو چھوڑ دو، اقتدار کی کرسیوں کو چھوڑ دو، آ جاؤ اپنے گھر پہ بیٹھ جاؤ، اپنے گاؤں میں بیٹھ جاؤ. کیوں وہاں رہ رہے ہو؟ اس کا مقصد یہ ہے کہ بھائی آپ کر رہے ہیں. میں صرف عوام کی آگاہی کے لیے کہہ رہا ہوں کہ جو اشرافیہ ہے، یعنی جو بھی سرکاری آفیسر ہو، بیوروکریٹس یا کوئی بھی سیاستدان ہو کسی بھی درجے میں، یہ کرپشن کے بغیر، لوٹ مار کے بغیر ان کا گزارا ہی نہیں ہو سکتا. لیکن کیوں ان پہ ثابت نہیں ہو سکتا؟ اس لیے کہ یہ کرپشن نہیں کرتے، یہ کرامات کرتے ہیں. کرپشن نہیں کرتے بلکہ یہ کیا کرتے ہیں؟ کرامات کرتے ہیں. جب کرامات کرتے ہیں تو بھائی لوگ ان کے مرید بھی بنتے چلے جاتے ہیں، لوگ ان کی زندہ باد اور مرد آباد کے نعرے بھی لگاتے ہیں، لوگ ان کے لیے جانے بھی دینے کے لیے تیار ہیں، لوگ ان کی خدمت بھی کرنے کے لیے تیار ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ کرپشن تو نہیں کرتے، کرامات کرتے ہیں. تو سچ کہا ہے شاعر نے کہ دامن پہ کوئی چیٹ نہ خنجر پہ کوئی داغ، تم قتل کرو ہو کہ کرامات کرو ہو. مجھے حیرانگی ہے ان پر، مجھے تو پتا ہے سب کا الحمدللہ، لیکن پھر بھی مجھے حیرت ہو رہی ہے ان کے اوپر کہ بھائی اس قدر صفائی سے تم لوگ لوٹ مار کر رہے ہو. میں صرف مولانا فضل الرحمان صاحب کی بات نہیں کرتا، سب کی بات کرتا ہوں کہ تم اس طرح صفائی کے ساتھ، اس طرح مہارت کے ساتھ تم لوٹ مار کر رہے ہو، عوام کا خون چوس رہے ہو کہ نہ تو تمہارے دامن پر کوئی چیٹ رہ جاتا ہے، اور نہ خنجر، یعنی جس خنجر سے آپ وار کرتے ہیں، جس خنجر کو آپ عوام کے پیٹ میں گونبتے ہیں، اس خنجر پر خون کا داغ بھی نہیں رہنے دیتے. تو اسی کو کہتے ہیں تم قتل کرو ہو کہ کرامات کرو ہو. تو میرے بھائیوں، کوئی بھی ہو، یہ کرپشن نہیں کرتے ہمارا اشرافیہ، یہ ہمارے سیاستدان، یہ ہمارے آفیسر، بلکہ کرامات کرتے ہیں.